پھر یاد رکھنا انتشار پیدا ہوگا، اختلاف پیدا ہوگا، پھر شاہراہوں پر فیصلے ہوں گے۔ آگے لفظ ہے وَمَنْ سَبَّ صحابی فَضْرِبُوا، اور جو شخص بھی ضمیر ہے میرے صحابہ پر سب و شتم کرتا ہے، فَضْرِبُوا ہو، اس کی چترول کرو۔ یہ پوری حدیث میں نے نوٹ کی ہے، اور آگے بھی ہے کہ من سب الانبیاء قتل، فقتل بھی ہے، جو انبیاء کرام پر سب و شتم کرتا ہے فقتل، اسے قتل کر دیا جائے۔ ومن سب الاصحاب، یا بعض جگہ پہ وہ من الاصحاب جلد، اور جو حضور کے صحابہ کے خلاف بکواس کرے اس کی چمڑی ادھیڑ دو، جلد۔ یہ فضیلت کے باب میں یہ حدیث موجود ہے، اور یہ حدیث تو آپ نے بارہا سنی ہے۔ اذا رأیتم الذین یسبون صحابی فقولوا لعنۃ اللہ علی شرکم، یہ قوم کی ضمیر پر ذرا زور دو۔ اذا ظہرت الفتن والبدع فسبت اصحابی فلیظہر العالم علما وَإِن لَّمْ يَفْعَلْ فَلَعنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ۔ ان ساری باتوں پر آپ غور کریں گے، توجہ دیں گے، انشاءاللہ یہ باتیں آپ دل اور دماغ میں بٹھائیں تو یہ جو دشمنان صحابہ کا فتنہ ہے آپ اس سے بچ جائیں گے۔ گفتگو کا سلسلہ ختم ہوا۔ ایک چھوٹی سی اور بات ہے کہ حضرت امیر شریعت سید عطاء اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کو امیر شریعت کا لقب خاتم المحدثین سید انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے دیا تھا، اور ختم نبوت کا کام وقت نہیں میں ڈیٹیل میں عرض کروں گا کبھی، انہوں نے سپرد کیا تھا، اور سب سے پہلے 500 علماء نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی، اور حضرت شاہ جی نے 1953 میں باقاعدہ ختم نبوت کے مسئلے پر تحریک چلائی تھی۔ حضرات بہت سارے مسلمانوں نے قربانیاں دی، تقریباً 15,000 کے قریب مسلمانوں نے قربانیاں دی، اور ماؤں نے معصوم بچے شاہ جی کو پیش کیے کہ اللہ کے نبی کی عزت اور ناموس کے لیے ہمارے بچے حاضر ہیں۔ وہ تحریک کامیاب ہوئی 74 میں آ کر۔ ٹھیک ہے، اب یہ جو سیاستدان نہیں ہیں وہ نہیں سمجھ سکتے ان باتوں کو کہ جنگوں کی قسمیں، بعض جنگیں باہر لڑی جاتی ہیں، بعض اندر لڑی جاتی ہیں۔ امیر شریعت رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جنگ باہر لڑی، اور مولانا مفتی محمود کی قیادت میں یہ جنگ اندر لڑی گئی، قانون بن گیا، قانون بن گیا۔ اللہ کرے وہ وقت بھی آئے کہ ناموس صحابہ و اہل بیت کے لیے مولانا فضل الرحمان یہ جنگ اندر لڑے تاکہ قانون پکا ہو جائے اور بن جائے۔ باہر قربانیاں بہت ہو چکی۔ ان کے 4 بیٹے تھے، سید ابو معاویہ ابو ذر بخاری، سید عطاء المحسن شاہ بخاری، سید عطاء المومن شاہ بخاری، سید عطاء المہیمن شاہ بخاری۔ سید ابو معاویہ ابو ذر بخاری سید عطاء المنعم شاہ صاحب، میرا ان سے محبت اور پیار تھی، آنا جانا تھا، اور عطاء المحسن شاہ صاحب، اور اللہ نے قبولیت بھی کا وقت ہوتا ہے، انہوں نے ایک بات کی تھی مولانا حق نواز جھنگوی شہید کے بارے میں، سید ابو معاویہ ابو ذر بخاری نے، میں نے بڑی کوشش کی لیکن یہ مجھے نہ مل سکا۔ اللہ نے آپ کو ووٹ بھی دی ہے، سپورٹ بھی دی ہے، امید ہے کہ یہ مسئلہ آگے بڑھے گا۔ اور سب سے پہلے ملتان میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی عظمت بیان کرنے پر جیل میں جانے والا یہی شخص ہے، اور اللہ نے آج اتنا رنگ لگایا ہے کہ پوری دنیا میں معاویہ معاویہ ہے، بہر بر پہ چھا گیا معاویہ معاویہ، اندر معاویہ ہے تو باہر معاویہ، باہر و بر پہ چھا گیا معاویہ معاویہ۔ جو حضرت امیر معاویہ کی تعریف نہیں کرتا میں اسے سنی نہیں مانتا۔ عطاء المحسن شاہ صاحب کے ساتھ
میں اللہ کے فضل و کرم سے تقریباً 3 سے 3.5 سال تک شب و روز رہا ہوں، یا کہہ لیجیے ان کا بستہ اٹھایا ہے، اور وہ مجھے عربی، فارسی، اردو، سرائکی اور پنجابی زبان لکھواتے تھے۔ کوئی حوالہ جات، کوئی بات لکھنی ہوتی تو لکھواتے تھے اور مجھ سے پوچھتے تھے۔ یادداشت میری اس وقت ماشاءاللہ تیز تھی، جوانی کا عالم تھا۔ مولانا دوست محمد قریشی، مولانا سرفراز خان صفدر، مولانا غلام اللہ خان، مولانا عبید اللہ انور، سید نور الحسن شاہ صاحب بخاری اور علامہ عبدالستار صاحب توسوی، ان بزرگوں سے ہم نے مناظرے پڑھے ہوئے تھے۔ اس وقت ساری چیزیں ہمیں یاد تھی، اور انہوں نے ایک لفظ شروع کیا تھا، لا امام بعدہ ولا معصوم بعدہ۔ ہم نے آج الحمدللہ تمام محقق علماء پڑھ رہے ہیں، یہ نفی ہے رافضیت کے عقیدہ امامت کی۔ اس کے بعد عطاء المومن شاہ صاحب تھے ہمارے، ان سے بھی علیق سلیق تھی، اٹھنا بیٹھنا تھا، بلکہ بعض علمی موضوع پر بھی گھر تک وہ مجھ سے پوچھتے رہتے تھے۔ اور اب یہ جو مہیمن شاہ صاحب یہ کل ہی اللہ تعالیٰ کو پیارے ہوئے ہیں، یہ انتہائی صوفی مزاج کے تھے۔ ان کا زیادہ تر وقت جو ہے مدینہ طیبہ میں گزرا ہے۔ اللہ والے آدمی تھے، ان کو کہتے بھی ہیں شاہ جی بھی، پیر جی بھی کہتے ہیں۔ میں ایک دفعہ بیمار ہوا تھوڑا سا، تو کسی دوست نے اخبار میں خبر دے دی، تو سپیشل انہوں نے مجھے فون کیا کہ بتائیے اب آپ کی طبیعت کیسے ہے۔ میں وہیں پوچھنے آؤں یا آپ بہتر ہیں؟ میں نے کہا جی آپ کا آنا ہو گیا، میں بہتر ہوں، میرا اب بھی ان سے آنا جانا ہے، یہ ذہن میں رہے۔ اب قائم مقام ہے اس وقت سید کفیل شاہ صاحب بخاری، اس وقت یہ طالب علم تھے جب میں شاہ صاحب کے ساتھ تقریروں کے لیے جایا کرتا تھا۔ ہمارا آنا جانا ان بزرگوں سے اب بھی ہے۔ ان کے خاندان کی خوبی یہ ہے کہ یہ سارے قرآن کے حافظ ہیں، مردوں کا مجھے پتہ ہے، اور سارے صاف گو ہیں، سچی بات کر دیتے ہیں، کسی سے ڈرتے نہیں، ٹلتے نہیں۔ مہیمن شاہ صاحب بھی حق گو عالم دین تھے، اللہ کے نیک بندے تھے، سچے ولی تھے، تلاوت بہت اچھی کرتے تھے، تسبیح و تحلیل کے نماز کی طرح پابند تھے، ہر مہینے ہدایات دیتے تھے، ملفوظات ہوتے تھے، اللہ اللہ کرتے تھے، اور ہمیں بھی عربی میں، فارسی میں اور دوسری زبانوں میں بہت سارے جملوں پر ہماری ان سے بات چیت ہوتی تھی، ہماری بھی تربیت کرتے تھے۔ اور ہم تو تربیت کے اب بھی طالب ہیں، مجھے جہاں سے بھی کوئی اچھی چیز ملے میں تو چلے جاتا ہوں، کہ جب میں نے جستجو چھوڑ دی تو میرا علم ختم ہو جائے گا۔ علم چلتا ہی اس وقت تک ہے جب آدمی جستجو میں رہتا ہے۔ آج ان کا جنازہ ہے 11 بجے قلعہ کونا قاسم باغ اسٹیڈیم میں، آپ تیار ہو کر جائیں، جو ساتھی جانا چاہتا ہے، اور وہ گاڑی وغیرہ دور انتظام کر کے جائے۔ ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، بخشش فرمائے۔ ایک بات یہاں کر دوں تاکہ آپ پر کوئی مسئلہ بھی واضح ہو جائے، سید عطاء المحسن شاہ بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے خونی برج میں مولانا محمد علی جالندری رحمۃ اللہ علیہ کی ایک مشہور مسجد ہے، ایک مینار والی، وہاں انہوں نے عید پڑھائی، میں نے ساتھ ہی پیر لد شاہ والی مسجد میں عید پڑھائی۔ بعد میں ہم دونوں اکٹھے رکشے میں سوار ہو کر حضرت امیر شریعت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تربت پر آئے، ہم اندر گئے، اب 4 دیواری بڑھ گئی ہے، اس وقت ذرا کم تھی، تو دعا مغفرت کے علاوہ انہوں نے دیکھا، میں بھی ساتھ تھا، ہم 2 ہی تھے۔ میں نے عرض کیا کہ مجھے بہت موقع ملا ہے، میری انہوں نے بڑی اصلاح کی ہے، اردو میں، پنجابی میں، سرائکی میں، زبانوں کے حضرت شاہ صاحب اسپیشلسٹ تھے، محسن شاہ صاحب خصوصی طور پر۔ جناب وہاں ایک مٹی کا بڑا برتن، پکی مٹی جسے ہم سرائکی زبان میں تو دوری کہتے ہیں، وہ پڑی ہوئی تھی، اس میں پانی تھا، کچھ پرندے چھوٹے پی رہے تھے۔ شاہ صاحب جب فارغ ہوئے، وہ اٹھا کر غصے سے باہر سڑک پر دے ڈالا۔
میں نے کہا شاہ جی یہ آپ نے کیا کیا؟ پرندے پانی تو پی رہے تھے۔ تو کہنے لگے آپ کو کیا پتا عبداللہ خادم؟ اچھا لطف کی بات یہ ہے کہ میں نے شروع سے ایک ہی نام رکھا ہوا ہے اور وہ مجھے مزان کہتے تھے، سارے علامہ فہامہ مولوی یہ وہ بن گئے، تو عبداللہ خادم سے آگے پیچھے نہ ہونا۔ تو میں نے کہا یہ آپ نے کیا کیا؟ کہنے لگا سن لو، آج یہ مٹی پکی کا برتن آیا ہے، کل پکی اینٹ آئے گی، پرسوں کچھ اور آ جائے گا، ترسوں کچھ اور آ جائے گا، یہ اس طرح شرک کی بنیاد پڑ جائے گی۔ عطا اللہ شاہ بخاری اس بنیاد کو بھی اکھیڑتا ہے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا